تو سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بھی جیسے شش ماہی کے بعد سالانہ امتحان قریب آتا ہے جی تو آپ فرداً عربی پڑھانے والے اساتذہ سے، محترمین سے اور ان کے ادارے کے جو مدیر وغیرہ ہیں، مدیر تعلیم، ان سب سے رابطہ کرتے ہیں. ہاں جی بہت زیادہ عربی کی دوروں پر زور دیتے ہیں آپ، خاص طور پر یہ شعبان کی چھٹیوں میں کہ مدارس میں بھئی عربی دوروں کا قیام ہو. تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ ان عربی دوروں کی اہمیت کیا ہے، آپ اتنے زیادہ زور اور تاکید کیوں کرتے ہیں ان عربی دوروں پر؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے شیخ عاطف کے یہ جو شارٹ کورسز کہلاتے ہیں نا، یہ دورے شارٹ کورسز میں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. جن کے پاس ٹائم نہیں ہے یا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جن کے پاس وہ کسی اور کام میں مصروف ہے یا کسی اور دینی مصروفیت میں ہے، اور جو لوگ متوسط ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں وہ بار بار دوروں میں جانے سے ان میں جس مضمون کو یا جس فن کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں نا، وہ فن ان کے فکر و نظر میں راسخ ہو جاتا ہے. اچھا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، بالکل عجیب، بالکل، وہ یہ کہ جو لوگ متوسط یا ادنا ذہنیت کے ہوتے ہیں نا، یا سریع الفہم نہیں ہوتے ہیں، غبی کہہ لیں، وہ لوگ زیادہ جو ہے نا وہ اس فن کے استفادہ بھی زیادہ کرتے ہیں، بالکل، اور زیادہ اس میدان میں وہ کل کو آپ کے معاون بنتے ہیں. بالکل، میں نے خود اس میں تجربہ کیا. یہ عجیب بات ہے کہ میں نے جب ابتدائی خاص طور پر عربی میں جب میں نے پہلا دورہ جب کیا تھا، میں خامسہ میں تھا. اچھا. خالی 20 سے 25 روز کا، جیسے آپ نے فرمایا، تو اس 20 سے 25 روزہ دورے میں مجھے اپنے اندر اتنی تبدیلی محسوس ہوئی کہ اب میں بتا نہیں سکتا اس کا. ماشاءاللہ. اس کے بعد سے دورے تک کی جو تعلیم تھی نا، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ میری وہ 20-25 روزہ جو دورہ تھا وہ کارآمد ہوا. اس میں کارآمد اور ممید اور معاون ثابت ہوا. بالکل. اچھا، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ کو چونکہ میرا اور آپ کا تعلق بالکل ایک ایسا تعلق ہے جیسے یوں سمجھ لیجیے کہ یک جان دو قالب کا، بحیثیت استاد شاگرد یا حیثیت جو ہے نا دو چھوٹا بڑا بھائی یا جو بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ آپ کے والد صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہی یہی صحیح ہے شیخ اور تلمیذ کا جو ہے نا، اور زیادہ رابطہ بھی ہم دونوں کا آپس میں. آپ نے دیکھا ہوگا میں یہاں سے ملائیشیا کے علماء اور وہاں کے مفتی اعظم، انڈونیشیا، فیجی آئی لینڈ، جنوبی افریقہ، موزمبیق اور کینیڈا اور برطانیہ، کل میں آکسفورڈ میں جو امام ہے امام عطا اللہ خان صاحب سے میں نے کل یا پرسوں بات کی تھی اور بہت تفصیلی بات کی. میں نے کہا کہ آپ کے کلپ آنی چاہیے اس پر، وہ جو ہم نے مساجد کے حوالے سے جو ائمہ کو ایک وہ دیا تھا نا، ایک چھوٹا سا عربی کے کورس مختصر لیکن جامع، تو انہوں نے کہا میں اس پہ تفصیل سے بولوں گا. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ میں اسی لیے کرتا ہوں کہ یہاں بر صغیر میں جن علماء نے حدیث میں اگر تجدیدی کام کیا ہے یا تفسیر میں اگر تجدیدی کام کیا ہے یا نحو کو اگر یہاں کسی نے راسخ کرا ہے یا صرف کو یا معنی کو یا منطق کو یا فلسفے کو، بالکل، ان تمام حضرات نے ایک تو وہ لمبے کورس بھی رکھے جس کو آپ باقاعدہ پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا نظام تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں یا سالانہ تخصص کہہ لیں، لیکن ان تمام کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے چھٹیوں میں اچھا 2 دن کے بھی دورے تھے اس میں. اچھا. ہاں، شیخ القرآن جو تھے پجپیر کے اور شیخ القرآن جو تھے پنڈی کے، وہ 2 دن کا جو ہے نا خلاصہ تفسیر بھی بتاتے تھے. 2 دن کا دورہ بھی ہوتا تھا، 2 دن میں پورے قرآن کا خلاصہ. ہاں، 2 دن کا بھی تھا، 3 دن کا بھی تھا، 10 دن کا بھی تھا، پورا سال کا بھی، پورا سال کا بھی. اسی طریقے سے پوری درس نظامی گویا کہ ایک درس قرآن ہی کی میں سے ایک مقدمہ ہے. تو یہ شارٹ کورسز میں اچھا اسی طریقے سے میں بیروت گیا. جی. بین الاقوامی انسانی قانون، القانون الانسانی الدولی میں نے تخصص کرنا تھا بیروت میں. جی. تو وہ ہمارا 10 روزہ تخصص تھا جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا. جی. تو وہ 10 دن میں ہم نے سیکھا. ماشاءاللہ. اسی طریقے اچھا آپ کے پاس سند آ جاتی ہے، آپ اس میں مستند ہو جاتے ہیں، لوگ بھی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ بھی کسی کو سمجھا سکتے ہیں. جی. اور اس سے بندے میں ایک اٹھان آتا ہے. اچھا، جامعہ فاروقیہ میں
آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ رحمہ اللہ وہ عربی کے دورے کراتے تھے. اسی طرح کبھی کبھار میں نے سنا یا دیکھا بنوری ٹاؤن دارالعلوم میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن جامعہ فاروقیہ میں باقاعدہ جو نامور قسم کے ائمہ اور قابل قسم کے اساتذہ تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم دیکھتے تھے، وہ ان کو عرب سے کسی کو بلا کر وہ کرواتے تھے. اچھا تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اس میں طالب علم کو ایک روڈ میپ نظر آ جاتا ہے. جیسے بہترین بات آپ نے کہی کہ طالب علم کو روڈ میپ نظر آتا ہے، اور اس کی تعلیمی مستقبل کے حوالے سے عربی تعلیم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے.